بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم نے کچھ نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا اور ان کے شکر ادا کرنے کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تاہم اس سیگمنٹ میں زیادہ تر اس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں جواب دہی پر مشتمل ہوگا، جیسا کہ سورہ التکاثر میں ارشاد ربانی ہے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ وہی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عطا فرمائی تھیں، جیسے کان، آنکھ، دل و دماغ، صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ اس کے علاوہ روٹی کا ٹکڑا کہ جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے، پانی کہ جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، کپڑا کہ جس سے بدن ڈھانپا جاتا ہے۔ کھانے والی چیزیں یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھیں اور ختم کرنے پر الحمدللہ کہیں۔ میدان حساب میں ان 5 چیزوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ نمبر 1، عمر کس کام میں خرچ کی؟ نمبر 2، جوانی کس مشغلہ میں صرف کی؟ نمبر 3، مال کس طریقہ سے کمایا تھا؟ نمبر 4، اور کس طریقہ سے خرچ کیا؟ نمبر 5، جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا؟ وہاں ان سوالوں کے جوابات میں خود ہی جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ وہاں نہ تو وکیل ہوگا اور نہ ہی مشیر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت، کیونکہ اکثر لوگ ان نعمتوں کی بے قدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحت کے اوقات میں لغویات و فضولیات میں گزارتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں بھی فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا و صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک کو صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اسے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ لہٰذا صحت کے زمانے میں بھی اور بیماری کے زمانہ بھی اللہ کو بھرپور یاد کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہے ہیں کہ اے بندے، تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور تو میرا شکر ادا کرتا رہے اور ناشکری مت کرنا۔ لہٰذا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار و اظہار اپنی زبان و دل اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے کرتا ہے تو یہی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو وہ اس شکر گزاری کے ساتھ ہی مزید نعمتوں اور بخشش و انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو سختی سے جواب دینے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس سے سختی اور تکبر سے نہ پیش آؤ اور نہ ہی سخت لہجے اور تلخ لہجے میں اس سے بات کرو، بلکہ اگر جواب دینا ہو تو پیار اور محبت کے ساتھ جواب دیں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے تذکرہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھ پر جو احسانات کیے، مثلا ہدایات اور رسالت اور نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، لہٰذا انہی جذبات و تشکر ممنوعیت کے ساتھ بیان کرتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو بہت پسند ہے، مگر تکبر اور فخر کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے مگر وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ اس کے علم و عمل اور محنت سے حاصل ہوئی ہے، وہ اس بات کو قطعاً بھول جاتا ہے کہ وہ نعمت اسے اللہ کی طرف سے عنایت فرمائی گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا مصیبت پڑتی ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے
جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت اسے اس کے ہنر کی بدولت ملی ہے۔ یہی غلطی ہے جس میں عام طور پر انسان مبتلا ہوتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس آیا کریمہ میں حضرت سلمان کا واقعہ کا ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ میرے رب کے فضل سے ہوتا ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ لہذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، مثلا اساتذہ کا، والدین کا، اور جو کوئی احسان یا نیکی کرے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام نعمتیں تمہارے کسی مال کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ نعمتیں تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا یا شمار کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تیری نعمتوں کے شکر کی عظمت و اہمیت کو سمجھیں، تاکہ دوبارہ شکر کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، اور تیرا ذکر کثرت سے کریں، اور تیری ہدایت پر عمل کریں، تیرے حکموں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں، غفلت و سستی نہ کریں۔ اے اللہ، ہمیں تیری نعمتوں کا شکر دل، زبان اور جسم کے سب اعضاء سے کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اے اللہ، بے شک تو اس وقت تک مزید نعمتوں سے نہیں نوازتا جب تک کہ قومیں اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا لیں، مگر اے اللہ تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم